بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو داخلی صورتحال پر مختصراً بات کریں گے شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، مریم نواز کی پریس کانفرنس اور گلگت بلتستان کے معاملے پہ فیٹف کے بعد اب کیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیا پلانز ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بھارت اور جاپان کی جو گوادر کے سامنے ہی بحیرہ عرب میں جو نئی ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں، بائی لیٹرل ایکسرسائزز، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، جنرل بابر افتخار کا بیان، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو آذربائیجان اور ارمینیا کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں مختصراً بتائیں گے، اور سب سے آخر میں ہم آپ کو عمران خان کا جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، جس کے بارے میں کافی بحث مباحثہ جاری ہے، اس کی حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو شہباز شریف کو آج نیب نے گرفتار کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شہباز شریف نے اپنے اثاثے بتائے تھے 26 کروڑ کے، اور نیب کے پاس جو اس وقت ثبوت ہیں وہ 7 ارب کے اثاثے ہیں۔ باقی جو اثاثے ہیں ان کا نہیں پتہ، لیکن جو ثبوت ہیں وہ 7 ارب کے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 وعدہ معاف گواہ ملے ہیں نیب کو جو اس کی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ لاتعداد ٹرانزیکشنز ہیں، جعلی کمپنیز ہیں، ملازمین کے نام پر اربوں کے اکاؤنٹ ہیں۔ ایک ملازم 16,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، اس کے نام پر اربوں کے اکاؤنٹ ہیں۔ چپڑاسی کے نام پر اربوں کے اکاؤنٹ ہیں۔ شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں سے 9.5 ارب روپے نکلتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ جب بھی پوچھا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو قوم کا پیسہ بچایا ہے، کوئی ایک ٹھیلے کی کرپشن ثابت کر کے بتائے۔ تو ان سوالات کے جوابات نہیں مل رہے، اس لیے شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کی وجہ اے پی سی نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو باری آنی ہے اس کا بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ایک قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے جس کا نام ہے موسیٰ، اور وہ جو ہے نیب کو کافی امپورٹنٹ معلومات دے رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیب کے ہاتھ کچھ دستاویزات لگی ہیں کہ مولانا صاحب کے نام پر، ان کے نام پر نہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں، لیکن یہ جائیدادیں مولانا صاحب کی ہیں۔ ہزاروں کنال کی اراضی ہے، مارکیٹس ہیں، بنگلے ہیں، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اس کے علاوہ دبئی میں فلیٹ ہے، ایک شوگر مل نکلی ہے۔ تو اس حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری بھی عنقریب ہونے والی ہے۔ اب آتے ہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس پر۔ وہی طریقہ تھا، وہی اداروں پر اٹیک کیا گیا۔ شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس پر مریم نواز کا جو اشارہ تھا، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ شہباز شریف کی کمپرومائزز والی پالیسی ہے، یہ ان کی بزدلانہ پالیسی ہے، اس وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ عاصم سلیم باجوہ پر تابڑ توڑ حملے کرتی رہیں، اسی ایجنڈے پر کام کر رہی تھی۔ فوج کو ٹارگٹ بنایا گیا، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پر عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ میڈیا اور کیا آزاد ہو، آپ کیا کچھ کہہ رہی ہیں، آپ کی اے پی سی میں کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں جو کوئی بھی ملک آپ کو اجازت نہ دیتا۔ یہاں پر میڈیا نے آپ کی ایک بات چلائی، اس سے زیادہ میڈیا کی کیا آزادی ہونی چاہیے۔ ججز کے خلاف آپ نے باتیں کی، کچھ جج اچھے ہیں، یعنی جو آپ کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں وہ اچھے جج ہیں، اور جو آپ کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں وہ دباؤ میں ہیں۔ پھر فوج کو اشارہ کیا گیا، فوج کو ایک اور وارننگ دی گئی کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو بڑا لائٹ لیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر عمران خان کی سپورٹ آپ نے نہیں چھوڑی تو پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے، مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کون سی طاقت ہے آپ کے علاوہ جو عمران خان کی سپورٹ نہیں چاہتی فوج کی طرف سے، اور اگر فوج نے اس کی سپورٹ نہیں چھوڑی جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں، تو کون سی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ میں پھر سب کچھ آ جائے گا اور آپ کے ہاتھ سے بھی پھر بات نکل جائے گی؟ یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی ایف اے ٹی ایف میں جو انہوں نے اپنا اصل چہرہ بتایا ہے، جس کو شاید قوم سمجھ سکی ہے یا نہیں، بہرحال ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ ایف اے ٹی ایف والا مسئلہ حل نہ ہو۔
اس کے بعد اب یہ گلگت والے معاملے پر بلیک میلنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں. پہلے نون لیگ نے مخالفت کی, پھر JUI نے, مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی, اور آج پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کر لی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں میں مداخلت نہیں کرتی تو اس کو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں. FATF والا معاملہ عمران خان کے لیے نقصان دہ نہیں تھا, وہ ایک غریب آدمی کے لیے, جو پہلے غریب ہے وہ تو پھر بھوکا مرے گا. تو آپ نے کیوں کوشش کی کہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نہ نکلے, بلیک لسٹ میں نہ جائے؟ اب گلگت والے معاملے پر آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں تو آپ تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنے چاہیے, کیونکہ کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ اتنی کرپشن کر کے ایسے کھلے عام پھرتے ہیں؟ ترکی کو دیکھ لیں, ایون کہ بھارت کو دیکھ لیں, وہاں پر میڈیا کی مجال نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف, وہاں کی حکومت دہشت گرد حکومت ہے جو آج پوری دنیا جان چکی ہے, لیکن ان کی میڈیا کی مجال نہیں ہے کہ بھارت کو بدنام کریں. ابھی طلال چودھری والا جو معاملہ ہوا, عائشہ رجب والا جو معاملہ ہوا, ہم نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ عائشہ رجب صاحبہ نے بولا کہ ان کی ریکویسٹ ہے کہ میڈیا اس معاملے کو نہ اچھالے, تو ان کی رسپیکٹ میں ہم نے ویڈیو نہیں بنائی. اب مریم نواز, مریم اورنگزیب, ان معاملات میں وہ یہ جانتی ہیں کہ پارٹی بدنام ہوگی, اس معاملے کو نہ اچھالا جائے. جہاں پہ پاکستان کی بدنامی کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اب آتے ہیں اگلی خبر پر. جاپان اور بھارت نے بحیرہ عرب میں بائی لیٹرل نیول ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں, اور یہ بالکل گوادر کے سامنے ہے. اب یہ پاکستان کے لیے کافی تشویشناک بات ہے, کیونکہ بعد میں اس میں امریکہ بھی آ سکتا ہے, آسٹریلیا بھی آ سکتا ہے. صرف ٹرمپ کے الیکشن کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور آپ ہماری بات یاد رکھیں کہ ٹرمپ کے الیکشن کے انتظار میں پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں, اور یہ جو خطے کے جو حالات ہیں یہ ایک دم سے بدلنے والے ہیں. پہلے ہی آپ دیکھ لیں, اسرائیل آ کر بیٹھ گیا ہے عمان میں, UAE میں, گوادر پر نظر رکھنے. وہاں پر ساؤتھ چائنا سی میں وہاں کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں, اور اب یہ بحیرہ عرب میں آ چکے ہیں, تو حالات کافی تشویشناک ہیں. پھر بھارت نے وہ جو عمران خان نے UN میں بیان دیا کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے, اس کی تیاری بھارت نے شروع کر دی ہے, پاکستان پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 6000 چینی گھس چکے ہیں. یعنی آپ کی 9 لاکھ کی فوج وہاں پر کیا کر رہی ہے اتنے سے کشمیر میں, کہ وہاں پر دہشت گرد بھی گھس رہے ہیں, اور اب چینی بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے آج ایک نیا الزام لگایا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے, چینی ڈرونز کے ذریعے پاکستان وہاں پر دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. یعنی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری جاری ہے. گلگت والا جو ان کا منصوبہ ہے اس پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اب ایک بار پھر سے چوڑے ہوئے ہیں. امریکہ کی طرف سے ان کو تھپکی ملی ہے, چین پر بھی تھوڑا سا پریشر پڑا ہے. تو بھارت کو تو آپ جانتے ہیں وہ تو ایسے حالات سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور یہی چینی ڈیلیگیشن نے اقوام متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران بتایا کہ بھارت نے جب بھی دیکھا کہ چین پر پریشر پڑا ہے اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے. اب آتے ہیں ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے. ان کی کشیدگی شروع سے ہوتی رہی ہے, اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے ابھی تک ارمینیا کو تسلیم نہیں کیا. جب پاکستان نے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے تھے اس کے بعد یہ ممالک وجود میں آئے تھے, پہلے یہ روس کا حصہ تھے. آذربائیجان کیونکہ مسلم ملک ہے, پاکستان نے ہمیشہ اس کی سپورٹ کی ہے. ارمینیا جو ہے وہ عیسائی ملک ہے اور وہ کشیدگی کرتا ہے, وہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے, اس لیے پاکستان نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا. اب اس وقت ترکی اور پاکستان آذربائیجان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور روس اور ایران جو ہیں وہ ارمینیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ چاروں ممالک ایک بلاک کے ہیں, لیکن آپ دیکھیں خطے کے حالات کس طرح سے بدل رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات کہ اسرائیل بھی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے, ارمینیا کو نہیں. اور یہی خطے کے حالات کس طرح عجیب و غریب طریقے سے بدل رہے ہیں اس میں آگے بات کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کو سب سے آخری خبر جو ہم نے آپ کو بتائی تھی, عمران خان کا جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں, اس حوالے سے بتاتے ہیں, کیونکہ اس کو کافی متنازع بنایا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا ہو, یہاں پر امن قائم ہو, تو پھر عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ میں یہ آرٹیکل کیوں لکھا, کیوں یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ امریکی فوج کو انخلا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, امریکہ کو چاہیے کہ وہ پہلے معاملات کو سیٹل کرے اور پھر یہاں سے جائے.
تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ امریکہ یہاں پر بیٹھ کر لڑائی جھگڑے کروائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب سوویت یونین کو بھی ہم نے توڑا تھا، جب سوویت یونین کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، جنگ جیت گئے تھے، تو امریکہ ایک دم سے چلا گیا. اس کے بعد جو خطے میں حالات پیدا ہوئے، جو بدامنی ہوئی، امریکہ جب بھی ایک جگہ کو چھوڑ کر گیا ہے وہاں پر ایسے حالات چھوڑ کر گیا ہے کہ ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہیں. آج عبداللہ بھی اسی سلسلے میں پاکستان آئے ہیں. کل اشرف غنی کی بھی بات ہوئی تھی عمران خان سے ٹیلی فون پر. تو مسائل چھوڑ کر نہ جائیں، عمران خان کا یہ مطلب تھا. حکومت اور طالبان کے درمیان میں کچھ سیٹلمنٹ کرائیں تاکہ اب فائنلی افغانستان میں امن آ جائے، جو پاکستان کا دیرینہ خواب ہے. اب پاکستان افغانستان میں فسادات افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہے، اور وہاں پر جو داعش تنظیم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جو بھارت وہاں پر جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے تشویشناک ہیں. پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے. عمران خان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ یہاں پر بدامنی، لڑائی جھگڑے چھوڑ کر نہ جائیں، یہ سب کچھ سیٹل کر کے نکلیں. ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے رہیں. اور اس آرٹیکل کو اتنی امپورٹنس کیوں ملی؟ کیونکہ عمران خان کو امپورٹنس ملتی جا رہی ہے، پاپولیرٹی ملتی جا رہی ہے، ان کو ویژنری لیڈر کہا جا رہا ہے. بڑے بڑے اسکالرز ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی سپیچز میں پوری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسائل اٹھاتے ہیں، ریفارمز چاہتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں. جو آئیڈیا انہوں نے یہ افغان وار میں دیا تھا، آج 20 سال بعد وہ دنیا مانی ہے. اسی طرح کرونا کے معاملے پہ جو ان کی پالیسی تھی دنیا نہیں مان رہی تھی، لیکن وہی سکسیسفل ہوئے. اس کے علاوہ ابھی بھی جو انہوں نے جن معاملات پر UN میں بات کی ہے، خاص طور پر جو کلائمیٹ چینج والا معاملہ ہے، جس طرح سے گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کی بات، یہ بڑے فکر کی اور غور کی باتیں ہیں، لیکن ان پر کوئی زیادہ نہیں سوچ رہا. اس لیے عمران خان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، اس پر توجہ دی جاتی ہے. تو ان کی ایک ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس وقت کافی امپورٹنس رکھتی ہے. اور پھر پاکستان کی اس وقت جو حیثیت ہے، پاکستان کی فارن پالیسی جو پچھلے 2 سال میں چینج ہوئی ہے، ایک تو پاکستان نے امداد لینا چھوڑی ہے، ڈکٹیشن لینا چھوڑی ہے. دوسرا، پاکستان کے تعلقات، یعنی آپ دیکھیں ایران اور سعودی عرب 2 بڑے دشمن، پاکستان کے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. روس اور ترکی دونوں کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو عمران خان کی ایز اے مسلم لیڈر اور ایز اے ورلڈ لیڈر ان کی جو پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو جو امپورٹنس ملتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اسی طرح امپورٹنس ملتی جا رہی ہے. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں. اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.